جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، جس وقت اس کا آغاز ہوا تھا یہ بھی بے آب و گیا علاقہ تھا، اور اگر آج اس میں رونقیں ہیں تو اللہ کے گھر کی برکتوں کی وجہ سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رسول نے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی جی، جب حشر نشر ہوگا ان مسجدوں کا کیا بنے گا؟ جیسا بارو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ مسجدیں جہاں جہاں ہیں اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا، فرشتوں ان مسجدوں کو اٹھا کر جنت کے ٹکڑوں میں شامل کر دو۔ اس وقت ہم اللہ کے گھر میں موجود ہیں، گویا کہ اللہ کی جنت میں موجود ہیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں رسول اللہ کے حوض پر بھی ایسے ہی اکٹھا فرما دے۔ تو حضرات، یہ مسجدیں بڑی مقدس و محترم ہوتی ہیں، ان میں قرآن کی محافل کا سجانا یہ بڑا عظیم کام ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے الف لام میم، آغاز ہوتا ہے یہاں سے سورہ فاتحہ کے بعد۔ سورت فاتحہ پہلے جس سے پوچھیں گے اکثر یہ کہیں گے الف لام میم سے شروع ہوتا ہے، سورت فاتحہ ام الکتاب، سارے قرآن پاک کی ماں، سبع مثانی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ یہ سورت فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، سبع مثانی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اور اسی طرح قرآن کی 2 صورتیں اور ہیں، معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ باقی سارا قرآن پاک ایک مرتبہ نازل ہوا ہے۔ معوذتین بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اور سورت فاتحہ بھی 2 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ الف لام میم یہ ہیں حروف مقطعات، اللہ اعلم بمرادہ، اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم کسی کو پیش کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اس کو اللہ رب العزت جانتا ہے، اس کی مراد کیا ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس علم نہیں۔ یہ اس کی ذات کا فیصلہ ہے جو قرآن پاک میں اللہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ۔ روئے زمین کی کوئی چیز اس کے علم سے چھپی ہوئی نہیں۔ قرآن پاک نے یہاں تک ارشاد فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، روئے زمین پر کسی درخت سے کوئی پتا بعد میں گرتا ہے، اللہ کو علم پہلے ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے قرآن پاک کی محفل ہے، اور حروف مقطعات کے بعد اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، اس کے پڑھنے والے، اس کے سننے والے بڑے فائدہ مند لوگ ہیں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ نے اس قرآن کی برکت کی وجہ سے بہت ساری قوموں کو عزتیں عطا فرما دی، اور جس نے نہیں مانا اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ قرآن سے تعلق رکھنے والا اور قرآن کو چھوڑنے والا، یہ 2 باتیں بتا کر اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ قرآن پاک کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ یہاں آتے ہی میرا مضمون جو شروع ہوا نا، یہ قرآن پاک کو دیکھنے کے ساتھ ہی میں نے کہا اس انداز کو، رخ کو تبدیل کروں۔ جس نے اس قرآن سے تعلق چھوڑ دیا نا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے۔ اور پھر اختصار کے ساتھ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اللہ اسے اندھا اٹھاتا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ اب یہ دنیا سے جانے کے بعد جب رب کے پاس حشر کے میدان میں کھڑا ہوگا نا، تو ایک رب سے سوال کرے گا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں دیکھا کرتا تھا۔
اللہ رب العزت ارشاد فرمایا قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، جس طرح تو نے ہماری نشانیوں کو جھٹلا دیا تھا، ہمیں چھوڑ دیا تھا، آج ہم نے تجھے بھی بلا دیا ہے، اور اس کے لیے میزان قائم نہیں کیا جائے گا۔ ایک یہ شخص ہے۔ ایک اور بات، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ جہاں شفاعت کریں گے نا کہ رب امتی رب امتی رب امتی، بعد بدبختوں کے بارے میں رسول اللہ حشر کے میدان میں بد دعا بھی فرمائیں گے۔ یہ بات بھی آج ذہن میں رکھ لیں، جہاں نبی عبادی انی هو العذاب العلیم، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں غفور الرحیم ہوں، اور میرے بندوں کو کہہ دو میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذات کا پہلو تو سارے سنتے ہیں، نبی رحمت، مگر یہ قرآن پاک سے تعلق رسول اللہ کا اتنا عظیم ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول اللہ حشر کے میدان میں کہیں گے اللہ یہ بدبخت وہ ہے جنہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا۔ یہ رب کے سامنے رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں گے۔ العیاذ باللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں رسول اللہ کی بد دعا سے دور فرما دے، اللہ ہمیں محفوظ فرما دے۔ اور سامنے ذی وقار ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، مسجد نبوی میں قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ محسوس کیا، اور یہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نصیبوں والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے ممبر پر بٹھا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ اس سے کیا ثابت ہوا کہ قرآن پڑھنا بھی رسول اللہ کی سنت ہے، قرآن سننا بھی رسول اللہ کی سنت ہے۔ اور رسول اللہ فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے اللہ اسے جنت میں میرا ساتھ نصیب فرما دے گا۔ دعا کریں اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں اس گروہ میں شامل فرما دے۔ سامن ذی وقار محسوس کیا کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہوا ہے، رکے، دیکھا پیچھے تو کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے کھڑے ہوئے، رکے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی جی آپ اللہ کے قرآن کی تلاوت کو جاری رکھیں۔ کیا سونے کیسا منظر ہوگا کہ پیر اپنے مرید کو کہہ رہا ہے اللہ کے قرآن کو جاری رکھ۔ سونے آپ تو وہ ہیں جن سے جبریل امین قرآن کا دور کریں، آپ کے قلب اطہر پر اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا، آپ بڑی عظمتوں رفتوں شانوں والے، آپ کے سامنے میں کیا قرآن پاک پڑھوں؟ فرمایا بھائی خوش ہو جا، تو بڑا ہی نصیبوں والا ہے۔ جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا نا، میں اپنے حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، میں ہی نہیں کائنات کے مومنوں کی مائیں ہی نہیں، جب تو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو فرش پہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اللہ عرش پہ تیرا قرآن کی سماعت کر رہا تھا۔ قرآن کو جاری رکھ، اس کی تلاوت جاری رکھ۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، کہا اللہ کے نبی جی آپ کے فرمان سارے سچے، اللہ کے نبی جی اللہ سن رہا تھا، کہا سن ہی نہیں رہا تھا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تجھے سلام کا تحفہ بھجوایا ہے۔ یقین تو تھا، ایمان تو پختہ تھا۔ پتہ کیا پوچھا؟ کہا سونے حل سمانی ربی، کیا میرے رب نے میرا نام لے کر مجھے سلام کا تحفہ بھجوایا؟ فرمایا نام سمک اللہ، تجھے مبارک ہو، اللہ نے عرش سے تیرا نام لے کر تجھے سلام کا تحفہ بھجوایا۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، رسول اللہ کو اللہ نے جنت کے نظارے کروائے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کے نظارے کیے نا تو خوشبوؤں میں لپٹا ہوا بڑا منظر، بڑا عجیب سا، لبنا من ذهب و لبنا من فضہ، ایسے محل، ایک اینٹ چاندی کی، ایک سونے کی، کستوری کا گارا، خوشبو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک سفید محل کی طرف بڑھتا چلا گیا، بڑا کمال قسم کا محل۔ مجھے ایسے محسوس ہوا محل کے اندر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اللہ رب العزت بھی، اس کے فرشتے بھی، اور میں بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کو سنتے جا رہے ہیں۔ میں محل کے قریب ہوتا گیا تو میں نے کہا کون ہے جو محل کے اندر اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے؟ آقا جی یہ یہاں پہ کوئی نہیں، یہ آپ کا ماننے والا حارثہ بن نعمان مدینہ میں اللہ کے قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے، اللہ اس کے پڑھے ہوئے قرآن کو اپنے فرشتوں کو سنوا رہا ہے۔ یہ آپ کا مرید ہے حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا کوئی ہوتا نہ کہتا میں تو بہت بڑا خطیب ہوں، بہت بڑا قاری ہوں۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی کہا تھا، اللہ کے نبی جی یہ عزتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں تو آپ کے قدموں کی برکت کی وجہ سے عطا فرمائی ہے۔ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس کی کیا وجہ، کیا خوبی ہے؟ کہا اللہ کے نبی جی میرے اندر اور تو کوئی خوبی نہیں، میں اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کرتا ہوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں تیری بوڑھی ماں کی برکت کی وجہ سے اللہ تیرے قرآن کی تلاوت اپنے فرشتوں کو سنوا رہا ہے۔ ساتھیو اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق بڑا ہی کمزور ہو گیا۔ اگر ہم کبھی کاروبار میں گھاٹا محسوس کریں نا تو شکوے نہ کیا کریں رب پہ، محسوس کیا کریں کہ ہمارا قرآن سے تعلق کتنا ہے۔ اگر ہمارے کاروبار کی بلندی شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ کے ذکر میں کمی نہ کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ صرف ایک قرآن پاک کا رکوع، صرف ایک رکوع سوچ لے، صبح یا شام یا چلتے پھرتے اللہ کے قرآن کی تلاوت کو جاری آپ فرما دیں، پھر کاروبار کی ترقیاں، کاروبار کا عروج، کاروبار کی منزل در منزلت ترقیاں یہ آپ کے سامنے آ جائیں گی، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سننے سنانے کے بعد اللہ قرآن کو پڑھنے والا، بار بار پڑھنے والا، کثرت سے تلاوت کرنے والا بنائے۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، قرآن سننا بھی سنانا بھی۔ اللہ سے دعا کرے سننے سنانے کے بعد اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن پاک کی آیت مبارکہ اللہ رب العزت نازل فرمائی نا، اس حوالے سے آخری بات کر کے اپنی بات کی تکمیل کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، حرمت والے گھر کے پاس۔ پھر اللہ کے نبی نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر جو جو بھی دعا فرمائی اللہ نے قبول فرمائی۔ اس لیے مسجدوں کے نسبت، مسجدوں سے تعلق، مسجدوں سے تعاون، مسجدوں کی روشنیوں کا اہتمام کرنا، محافل کا انتظام کرنا، جو اعانت کرنے والے ہیں اللہ سے دعا ہے اللہ جو یہاں روشنیوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما دے۔ اللہ جو تیرے گھروں کے ساتھ اعانت کرتا ہے اللہ جنت میں ان کے گھر بے شمار بنا دے۔ اللہ میرے بھائی بشیر شاکر صاحب، میرا بھتیجا ابتسام صاحب، یہ سارے رفقائے کرام اللہ جتنے اعزاء کارم ہیں، اللہ پسرور کے ساتھ ان کا بڑا تعلق، پسرور والوں کا ان کے ساتھ بڑا تعلق، اللہ اس تعلق کو نبھا کرنے کی اور پھر اللہ جنت کے ہم اندر اکٹھے ہوں۔ اللہ تیرے آگے کوئی مشکل نہیں، حشر کے میدان میں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرما دینا۔ رسول اللہ کے حوض سے اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ پانی پلائیں، اللہ وہ ہمارے نصیبوں میں کروا دینا۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔